اللہ گواہ ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ یار ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم پاگل ہے جاتے۔ لوگوں نے اپنے لیڈر کا نام جتیوں کے اوپر لکھ دیا، ہم نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے اپنے لیڈر کا نام کتوں کے اوپر لکھ دیا ہے، ہم نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے اپنے لیڈر کا نام جتیوں کے نیچے لکھ دیا ہے، ہم نے کچھ کہا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ لیکن تحریک لبیک کے لیڈر اگر یعنی کہ لے کے چلے جاتے ہیں تو اس سے سب کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ دنیا نہیں جانتی ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا کہ یہ پاکستان کا ایک مذہبی لیڈر ہے۔ پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف پی ٹی آئی کو ہو رہی ہے؟ مسئلہ احسن اقبال اور انس رضوی کا ہے، نون لیگ اور تحریک لبیک کا، اور سب سے زیادہ تکلیف پی ٹی آئی والوں کو ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ ویڈیو آپ دیکھو گے تو آپ کو ایک چیز تو واضح ہو جائے گی کہ اکثر جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ملک صاحب آپ پی ٹی آئی کے خلاف زیادہ ویڈیو کیوں بناتے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ مجھے ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، پی ٹی آئی کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی ان کو تحریک لبیک سے مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں یعنی کہ نہ ان کا تعلق ہوتا ہے، نہ ان کا واسطہ ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی لنک ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جب بھی تحریک لبیک کوئی بڑا کام کرتی ہے، اس کے کارکن بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ ہاں اگر ان کا تعلق ہو، ان سے ریلیٹڈ ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے، ہر آدمی کا حق بنتا ہے اپنے لیڈر کو دفاع کرنا، اپنی پارٹی کا دفاع کرنا، لیکن ان کا تعلق بھی نہیں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ عبدالقیوم رضوی صاحب جو کرکٹ گراؤنڈ میں سعد حسین رضوی صاحب کی تصویر لہرا رہے تھے تو اس کو گرفتار کر دیا گیا تھا، اس کے خلاف ایف آئی آر دی گئی، جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ اس کو بہت جلد رہا کر دیا جائے گا، اور فوراً اس کو رہا بھی کر دیا گیا۔ اب ٹویٹر کے اوپر، خاص کر سوشل میڈیا سے زیادہ تر ٹویٹر کے اوپر تو یعنی کہ اسی کا ذکر ہو رہا ہے، اور تکلیف سب سے زیادہ پی ٹی آئی والوں کو ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا وہ بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ٹویٹ رکھوں گا، آپ دیکھو کہ کیا پی ٹی آئی والوں کا یعنی کہ منافقت کرنا کوئی حق بنتا ہے؟ کیا ان کا تعلق ہے کہ تحریک لبیک کا کارکن اگر وہ اپنے لیڈر کی یعنی کہ تصویر لے کے چلا گیا تو اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے لیڈر کا نام جتیوں کے اوپر لکھ دیا، ہم نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے اپنے لیڈر کا نام کتوں کے اوپر لکھ دیا ہے، ہم نے کچھ کہا ہے؟ آپ نے اپنے لیڈر کا نام جتیوں کے نیچے لکھ دیا ہے، ہم نے کچھ کہا ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا ہے۔ لیکن تحریک لبیک کے لیڈر اگر یعنی کہ لے کے چلے جاتے ہیں تو اس سے سب کو تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین جو یعنی کہ عبدالقیوم رضوی صاحب ہے اس کی تصویر شیئر کی ہے، پی ٹی آئی کا ایک بڑا ایکٹیو قسم کا سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ اس نے کہا ہے کہ راول پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں سیکورٹی کے معاملات پر آئی سی سی کا اظہار تشویش، یعنی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے حیرانگی ظاہر کی ہے کہ یہ شخص گراؤنڈ کے اندر کیوں گھس گیا۔ ہاں البتہ کوئی ننگا آدمی گھس جاتا تو اگر یہ سچ ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر کوئی ننگا آدمی ہوتا، کوئی ننگی عورت اس میں چلی جاتی تو پھر میرا خیال ہے کسی کو بھی تکلیف نہیں تھی، آئی سی سی تو کیا ان جوتیوں کو شاید تکلیف نہ ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ تو اظہار تفتیش، میچ کے دوران مذہبی جماعت کے کارکن کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات کے باوجود پچ پر جا کر مذہبی لیڈر کی فوٹو لہرانے پر سخت تشویش، تحقیقات کرنے کے ساتھ ساتھ سیکورٹی مزید سخت بنانے کا مطالبہ۔ یعنی کہ اس نے سب سے بڑا جھوٹ لکھا ہے کہ آئی سی سی نے اس کے خلاف ایکشن لینے کا یا سخت کارروائی کرنے کا یا سیکورٹی کے اوپر خدشات ظاہر کیے ہیں۔ اب اس کے جو باقی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جنہوں نے ان کے اوپر کمنٹ کیا اور ان لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس میں 90% بلکہ 100% میں جھوٹ یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ دوسرے لوگوں نے بھی کمنٹ کیے ہیں، لیکن جو 100% جھوٹیوں نے کمنٹ کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ کون ہے جس کو لے کے انہوں نے کیا کہا ہے، دراصل تحریک لبیک کو لانچ کرنے کی طرف اشارہ ہے، یعنی کہ ایجنسیوں کی طرف اشارہ ہے کہ ایجنسیوں نے اس کو بھیجا ہے، اس کو آئی ایس آئی والوں نے خود اندر بھیجا ہے۔ پھر ایک کہتا ہے یہ کمپنی کی چیپ حرکتیں ہیں، یعنی کہ اداروں کے اوپر۔ بندہ شکل سے عام مذہبی ورکر لگ تو نہیں رہا ہے، شکل سے وہ کوئی مذہبی لگ تو نہیں رہا ہے، کوئی ایجنسیوں کا آدمی لگ رہا ہے،
ٹھیک ہے نا. آپ جتنے کمنٹ دیکھیں ان میں سب نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ تو ایجنسیوں کا کام ہے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی پی ٹی آئی کا رہنما بڑا بیان دیتا ہے تو وہ ان کا باپ ہوتا ہے، اگر وہ عمران خان کو چھوڑتا ہے تو ایجنسیوں کا پریشر ہے. ٹھیک ہے نا. تحریک لبیک سینے کے زور پہ فیض آباد میں جاتی ہے تو اس کی پیچھے ایجنسیاں ہیں. اگر آپ نہیں جا سکتے، آپ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سب لوگ ڈرتے ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب ابھی 26 مئی کو ان لوگوں کے ساتھ جو ہوا، میں حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گاؤں سے گنے ہوئے 5 لوگ گئے. آپ خود اندازہ کرو کہ اتنے بڑے گاؤں میں 5 لوگ جا رہے ہیں تو وہ کتنے بڑے عمران خان کے دیوانے ہیں. میں جانتا ہوں بہت زیادہ دیوانے ہیں. وہ 5 آدمی گئے. جب ان کی لالو لال ہوئی، جب وہ واپس ہوئے تو اس سے میں ایک سے پوچھا کہ یار، میں مذاق کیا، جاننے والا تھا، یار کیا ہوا؟ اللہ گواہ ہے، وہ مجھے کہتا ہے کہ یار ہمیں تو معلوم نہیں تھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا تو ہم پاگل ہے جاتے، ہم 26 نمبر سے آگے بھی نہیں جاتے، ہم حقلہ سے نیچے اترتے بھی نہیں، لیکن ہم تو چلے گئے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی ہم ڈی چوک نہیں پہنچے تھے، ہم پیچھے ہی تھے، ہم واپس آ گئے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی دوسری ٹی ایل پی اگر کوئی کارنامہ سر انجام دے رہی ہے تو وہ ویسے نہیں دے سکتی ہے، ایجنسیاں اس سے دلوا رہی ہیں. اور ان کو تکلیف سب سے زیادہ کیوں ہے کہ ناظرین یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے. میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا کہ جو عبدالقیوم رضوی نے کہ بنگلہ دیش کا میچ تھا. اب پورا بنگلہ دیش یہ میچ دیکھ رہا ہوگا، اور اگر اسی جگہ عمران خان کی تصویر ہوتی تو جو بھی آدمی اگر اس تصویر کو دیکھتا تو وہ بس صرف اتنا ہی کہتا کہ یار یہ کرکٹر ہے، یہ عمران خان کی تصویر ہے، اس کا دیوانہ اٹھا کے. اب اس کو جو لوگ نہیں جانتے، اس میں نیوزی لینڈ کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، دیکھیں گے یار یہ کون ہے. اگر اس نے ویسے انڈیویجول کوئی حرکت کی ہوتی، شرٹ اتار دیتا، ڈانس کرتا، کچھ بھی کرتا، تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار بس یہ کوئی پاگل ہے، کوئی شغلی ہے، یہ کیا ہے. لیکن جب میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا نا کہ سب کا فوکس کس کے اوپر، اس نوجوان کے اوپر نہیں تھا، سب کا فوکس اس کے ہاتھ کے اوپر جو تصویر تھی اس کے اوپر تھا. اور ہاتھ کے اوپر جو تصویر جن لوگ نہیں جانتے وہی سرچ کریں گے کہ یار اتنے بڑے میچ میں ایک نوجوان ایک شخص کی تصویر لے کے آ رہا ہے، وہ اس کا دیوانہ ہے، وہ کون ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پورا بنگلہ دیش اسلامی ملک ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو اس سے سعد حسین رضوی کی یعنی کہ کتنی پاپولرٹی بڑی ہوگی، تحریک لبیک کا کتنا یعنی کہ اس میں فائدہ ہو گیا کہ آپ ایک سمپل سی مثال ہے، جیسا کہ آدمی کوئی ماڈلنگ کراتا ہے یا ایک جیسے پبلسٹی ہوتی ہے نا، آدمی یعنی کہ لوگ ماڈلنگ کراتے ہیں، کھلاڑیوں سے کراتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، یعنی کہ بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ لوگ دیکھیں گے یار یہ بڑے برانڈ کا بورڈ ہے، چلو سرچ کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے. تو یہ یعنی کہ اس نے پوری ٹی ایل پی کی، حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی پوری دنیا میں ایڈورٹائزمنٹ کرا دی. تو جو لوگ نہیں جاننے والے ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے. اس سے سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یار کتنا بڑا اس نوجوان نے اپنے لیڈر کے لیے کام کیا کہ جو لوگ دنیا نہیں جانتی ہے ان تک بھی یہ پیغام پہنچ گیا کہ یہ پاکستان کا ایک مذہبی لیڈر ہے. اور جن جن لوگوں نے دیکھا ہوگا وہ لازمی وہ سرچ کریں گے یار آخر یہ ہے کیا، ایک نوجوان خوبصورت داڑھی والا ہے کیا جس کا دیوانہ کرکٹ کے اندر گھس گیا ہے. تو ان کو سب سے زیادہ تکلیف یہی ہے. تو آپ کو اب سمجھ آ گئی کہ اب گراؤنڈ میں تحریک لبیک کا کارکن گیا، میچ پاکستان کا ہو رہا ہے، انڈیا بنگلہ دیش یعنی کہ بنگلہ دیش اور نیوزی لینڈ کا ہو رہا ہے. اس میں پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف پی ٹی آئی کو ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اس کے اوپر بیڈ کمنٹ جو کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. اور اکثر دوست کہتے ہیں کہ یار آپ پی ٹی آئی کر، آپ ٹویٹر پہ جائیں، جو لوگ کئی لوگ ہوں گے جو تو سب سے اب جو احسن اقبال تھا، احسن اقبال کو انس رضوی صاحب نے دھمکی دی. اب بتاؤ احسن اقبال تو ان کا پی ٹی آئی والوں کا دشمن ہے نا، تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، ان کو تو سپورٹ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ احسن اقبال اور انس رضوی کا ہے، نون لیگ اور تحریک لبیک کا. اور سب سے زیادہ تکلیف پی ٹی آئی والوں کو ہو رہی ہے. قاضی فیض عیسیٰ کو پیر سید ظہیر الحسن شاہ دھمکی دے رہا ہے، جو خود ان لوگوں نے قاضی فیض عیسیٰ کی ماں بہن ایک کی ہوئی تھی، تو وہ تعریف کر دے نا، وہ الٹا اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ یار ان کو کنٹرول کرنے، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ یہ بہت آگے جا رہی ہے، بہت دلیر ہیں. جو کام ہمارے ان کے بقول 90% پاپولیٹی رکھنے والی جماعت نہیں کر رہی، وہ مٹھی بھر ان کے عمران خان کے بغیر جو مٹھی بھر ہیں وہ اتنی تیزی سے آگے جا رہے ہیں اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. تو ان کو یہ جلن ہے، اس کو بولتے ہیں نا جیلسی، ان کو جیلسی ہے.
دوسرا جو ہے لیبرل، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ناظرین کہ میں جو کہتا ہوں نا کہ میرا ان سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، فتنہ. آج میرے گھر پی ٹی آئی کا ایک نوجوان آیا، وہ الیکٹریشین کو کام کرنے کے، یقین مانے ناظرین کہ وہ جب بات کرتے ہیں نا تو دو چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ جہاں ہم آدمی ان کے اوپر تھپڑوں کی بارش کر دیں، اتنی گھٹیا، اتنی بےہودہ، اتنا جھوٹ اور اتنی منافقت سے بھری ہوئی بات کریں گے. یا تو دل کرتا ہے کہ ان کو تھپڑوں کی بارش کر دیں، یا دل کرتا ہے کہ یا سمجھ لو کہ یار یہ دنیا، سمجھو کہ آپ نے گدھے کے ساتھ بات کرنی ہے. کوئی آدمی گدھے کے ساتھ بات کرے گا یا کسی جانور کے سامنے جا کے اس کے ساتھ بحث کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو یا تو انسان بالکل بحث ہی نہ کرو، ٹھیک ہے نا. ایسی یہ گھٹی حرکت کرتے ہیں. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے پی ٹی آئی. میرا ذاتی مسئلہ بھائی پی ٹی آئی سے نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے کو انشاءاللہ بہت جلدی اینڈ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. حرکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ